السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ میرا نام عمران نثار ہے اور آج آپ سے ملاقات ہو رہی ہے میرے اس یوٹیوب چینل پر۔ ہوپفلی آپ کو میری لاسٹ فیکٹ سیریز پسند آئی ہوگی، جس میں میں نے کوشش کی تھی کہ کچھ انٹرسٹنگ فیکٹ اکٹھے کروں، اور آج بھی میں بہت ہی انٹرسٹنگ فیکٹس اکٹھے کر کے لایا ہوں آپ کے لیے۔ آپ دیکھیں گے، ہوپفلی اس کا بینیفٹ ہوگا آپ کی لائف میں، کچھ نہ کچھ پازیٹیو تبدیلی لا سکوں، یہی میرا یہ چینل بنانے کا مقصد ہے۔ تو کنیکٹڈ رہیے، پوری دیکھیے ویڈیو کو، اور obviously if you like the ویڈیو تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے، ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے۔ اچھا جی، یہ بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ ہے، میں آپ سے ڈسکس کروں کہ یہ کرمنالوجی کی ایک سٹڈی ہے، یہ بتاتی ہے کہ a person will make lot of hand gestures while telling a truth۔ جب کوئی بھی انسان سچ بول رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ بہت سارے اشارے کر رہا ہوگا، بہت ساری اپنی بات کو وضاحت کر رہا ہوگا، اپنے ہاتھ بھی اس کی باڈی کے ساتھ کوارڈینیشن میں ہوں گے وہ جو بات کر رہا ہوگا۔ جبکہ جو بندہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ نوٹسبلی اسٹینڈ اسٹل، بالکل آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیسے اس کے ہاتھ بالکل سٹاپ ہوں گے اور وہ نہیں موو آن کر رہے ہوں گے۔ تو نیکسٹ ٹائم کبھی بھی آپ کو ایسا موقع ملے کہ آپ کے ساتھ کوئی ایسا سین بنتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ بندہ میرے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے، یہ چیز آبزرو کیجئے گا کہ پرسن جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ اس کی موومنٹ کیسی ہے، وہ جو بات کر رہا ہے اس کا باڈی پوسچرز کیا ہیں، کیا اس کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ یہ ایک کرمنالوجی کا فیکٹ تھا جو میں نے کہا آپ سے ڈسکس ضرور کیا جائے۔ اچھا جی، بڑا انٹرسٹنگ ایک فیکٹ ہے، یہ بھی ایک ریسرچ کا نتیجہ ہے کہ ایک انسان جب اپنی ویلیو کو سمجھتا ہے، ریسرچرز یہ کہتے ہیں کہ پرسن نو ہز اون ویلیو، جب اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ میری کیا ویلیو ہے، تو جو کرٹیکس ہوتے ہیں اس کے، جو اس پہ تنقید کرتے ہیں، تنقید کنندہ ہوتے ہیں، وہ ان کی بات کا کم برا مناتا ہے، کیونکہ اس کو خود کو پتہ ہوتا ہے کہ میری ویلیو کیا ہے اور میرا مقام کیا ہے۔ تو ایک جملہ بڑا ضروری ہے اس میں، وہ جو ایک ہم بار بار کہتے ہیں کہ اپنا مقام کو پہچاننا چاہیے۔ آپ کو اپنی ورتھ، اپنی ویلیو پتہ ہونی چاہیے۔ اس کے بعد obviously جو آپ کے اوپر کرٹیسزم ہو رہا ہے، جو کرٹیک ہو رہی ہے، اس سے گھبرانا نہیں، پریشان اس لیے نہیں ہونا کہ آپ کو پتہ ہے یار میں آئی ایم مور دین دس۔ ٹھیک ہے، کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہوگی کسی کام میں، کوئی وجہ سے رہ گئی ہوگی، بہت سارے ریزنز ہو سکتی ہیں، لیکن یہ جو پرسن میرے اوپر کرٹیسزم کر رہا ہے، کرٹیک کر رہا ہے، اس کو اس کا اندازہ نہیں ہے، تو آپ کو وہ کم برا لگے گا اور آپ اپنی ویلیو جانتے ہوں گے، اس لیے آپ نیکسٹ ٹائم زیادہ پاورفل طریقے سے، زیادہ اچھے اور امپروو طریقے سے اپنے سکل سے امپروو کر دیں گے کہ یہ کرٹیسزم شاید ناجائز تھا۔ تو اپنی ویلیو اور اپنا مقام ضرور پہچانیں۔ اچھا جی، ایک سائنٹیفک سٹڈی کا ریفرنس یہاں میں دوں گا کہ ایک خاتون کا ڈیورنگ پریگننسی دماغ شرنک ہو جاتا ہے، سکڑتا ہے۔ obviously پوری باڈی کے اندر ایک تبدیلی آ رہی ہوتی ہے، تو سائنس یہ پروو کرتی ہے کہ وہ دماغ سکڑتا ہے۔ اسی لیے کوشش کریں کہ when a woman in پریگننسی، خواتین جو میری بات سن رہی ہیں اور ایسے لوگ کہ جن کی خاتون خانہ پریگننسی کے دوران گزرتی ہیں اس فیز سے، تو ان کے ساتھ زیادہ اچھا برتاؤ کریں، اور آفٹر پریگننسی اٹ ٹیکس 6 months ٹو ری-گین دا اوریجنل سائز۔ اصل سائز پہ آنے کے لیے 6 مہینے لگتے ہیں۔ تو یہ جو ایک پیریڈ ہے پریگننسی کا، مطلب 9 مہینے کا، پلس اس کے آگے 6 مہینے بھی لگتے ہیں ری گین کرنے کے لیے اپنے برین کا اوریجنل سائز۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ مرد جو ہے وہ سپورٹیو ہو اپنی خاتون کے حوالے سے، اور خواتین کو بھی اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے کہ ان کی جسم کے ساتھ کیا کیا تبدیلیاں آ چکی ہیں، آتی ہیں، اور تاکہ وہ اس حساب سے اپنی تھاٹس کو انگیج رکھیں۔ اچھا جی، یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ لافٹر از میڈیکلی پروون ٹو کنٹریبیوٹ ان لوزنگ ویٹ۔ اچھا، اس کی وجہ اوبیسلی میں اس کو تھوڑا پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے
کہ لافٹر کی وجہ سے آپ کا ویٹ کم ہوتا ہے. تو اس میں پوری ایک تو باڈی انگیج ہوتی ہے, آپ کے فیٹس برن ہوتے ہیں اور آپ سٹریس سے نکلتے ہیں. یہ جو ویٹ گین ہے اس کی ون آف دا ریزنز ہیں سٹریس. آپ سٹریس لیتے ہیں, اس کی وجہ سے آپ میٹابولک سنڈروم کے ڈیزیز میں انٹر ہو جاتے ہیں, بہت ساری ڈیزیز ہو جاتی ہیں, بلڈ پریشر, شوگر, بہت ساری چیزیں اس سے کوریلیٹ ہے. اور اب تو اسٹڈیز یہ پروو کرتی ہیں کہ موٹاپا از دی روٹ کاز فار میٹابولک سنڈروم. تو خوش رہیے, اسمائل آن دینا از سم تھنگ ایلس. اس کے بعد جناب خوش ہونا ٹھیک ہے, لافٹر, اپنے آپ کو کھل کھلا کے ہنسیے اور کوشش کیجئے زندگی میں چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو ڈھونڈیں, انجوائے کریں, لافٹر دیں. اٹ ول ہیلپ یو لوزنگ ویٹ. یہ جو فیکٹ ہے یہ گوگل کا گوگل کے اوپر ایک ریسرچ کا فیکٹ ہے, گوگل کا اپنا بتایا ہوا فیکٹ ہے. اچھا, اس میں 92% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گوگل پہ کوئی بھی لفظ لکھتے ہیں جسٹ ٹو چیک دا اسپیلنگ کہ انہوں نے صحیح اسپیلنگ لکھے ہیں یا نہ لکھے. آئی ایم آؤٹ آف دیز 92%. میں تو بہت کامنلی یہ چیز پریکٹس کر رہا ہوتا ہوں کہ سادہ جب آپ کسی کو ٹیکسٹ کر رہے ہیں, ای میل کر رہے ہیں, کچھ لکھنا ہے تو آپ کو یہ اٹ گیوز یو بیڈ ٹیسٹ کہ آپ کا جو پڑھنے والا ہے وہ کہے کہ یار یہ اسپیلنگ مسٹیک ہوئی ہے. تو وائی ناٹ کہ ہم خود اتنا اچھا ایک دفعہ کراس چیک کر لیں, پڑھ لیں, اور اگر کوئی اسپیلنگ غلط لگ رہے ہیں تو اس کو چیک کر لیں. آپ کے پام ٹاپ کے اوپر اب تو اویلیبلٹی ہے گوگل کی, آپ جسٹ چیک کریں, دیکھیں اسپیلنگ صحیح ہیں, اس کو ریکریکٹ کر کے اور اس کو آگے سینڈ کریں ای میل میں یا میسیجنگ, جو بھی آپ کمیونیکیشن کا وے یوز کر رہے ہیں یا ایون ریٹن میں بھی کر رہے ہیں. تو یہ گوگل بھی یہی کہہ رہا ہے کہ 92% لوگ یہ کر رہے ہیں, وچ از اے پازیٹیو تھنگ کہ لوگ اپنے اسپیلنگس کو, اپنی غلطیوں کو خود صحیح کرنا چاہتے ہیں. اچھا جی, یہ جو فیکٹ میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں یہ بیسیکلی ایک سروے کی بیس پہ میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں. ایک سروے یہ کہتا ہے کہ 18 سے 29 سال کے جو لوگ ہوتے ہیں یہ بور ہونے کو اوائڈ کرنے کے لیے فون یوز کرتے ہیں, یا ان کے ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو اوائڈ کرنے کے لیے فون کا استعمال کرتے ہیں. اچھا, یہ اب آپ سوچیں کہ یہ ینگ پاپولیشن ہے, ایک 18 سے 29 سال کی ایج کے جو لوگ ہیں ان کے برین زیادہ شارپ ہوتے ہیں, گروئنگ ایج ہوتی ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ فون میں انگیج رہنا شروع کر دیا انہوں نے, اور ان کے پاس ایک ٹول آ گیا ہے کہ وہ اگر کسی کمپنی کو اوائڈ کرنا چاہ رہے ہیں, وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ اپنا فون یوز کریں گے, یا وہ ویسے اگر بوریت ان کو ہو رہی ہے کسی بھی ماحول میں یا اکیلے ہیں اور بور ہو رہے ہیں تو ان کی اگلی انٹرٹینمنٹ جو ہوگی وہ موبائل فون ہوگا. تو ہمارے زمانے میں اوبیسلی تھوڑا سا سپورٹس اور فزیکل ایکٹیویٹی کیونکہ زیادہ تھی, موبائل کا اتنا استعمال نہیں تھا. آج کے یہ جو ایج کے ینگ لوگ ہیں جن کی فزیکلی کمپرومائزڈ ہوتے ہیں, اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ موبائل کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. اچھا جی, میں آپ سے دو کامن دنیا میں سب سے زیادہ دو سب سے زیادہ جھوٹ بولے جاتے ہیں وہ آپ سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں, اور وہ اپنی ذات کے بارے میں ہے. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے یہ دونوں جھوٹ. مطلب وہ کہتے ہیں کہ اٹس اوکے, یہ ایک جھوٹ ہے جو سب سے زیادہ بولا جاتا ہے, اور دوسرا آئی ایم فائن, یہ بھی دوسرا جھوٹ ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ دو جھوٹ بولے جاتے ہیں وہ ہیں اٹس اوکے اینڈ آئی ایم فائن. اب آپ امیجن کریں کہ یہ دونوں اپنی ذات کے حوالے سے ہیں. ہم لوگ کوشش کرتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ موسٹلی یہ جسچر دیا جاتا ہے کہ لوگوں کو ہماری وجہ سے تکلیف نہ پہنچے, ہر بندہ کوشش کرتا ہے. اس لیے جب بھی آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ ہاؤز ڈوئنگ تو کہتے ہیں آئی ایم فائن, اور پھر اوبیسلی اٹس اوکے کا ایک جسچر ہم دیتے ہیں موسٹ آف دی اوکیزنس پہ. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ جھوٹ بولے جاتے ہیں. تو کوشش کریں کہ آپ مطلب اپنے ٹھیک ہے اپنا درد اپنے تک رکھنا چاہیے, لوگوں کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا, لیکن درد بانٹنے سے اس کی تکلیف کم بھی ہوتی ہے, یہ بھی ایک فیکٹ ہے. تو سچویشن کو انالائز کرنے کے بعد ضرور لوگوں سے اپنے دکھ شیئر کریں, وہ کم ہوتے ہیں اس سے. تو دوستو, کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو؟ ہوپ فلی پسند آئی ہوگی. میں کوشش کرتا ہوں کہ سائنٹیفک بیسس کی جو لیٹسٹ اسٹڈیز چل رہی ہیں وہ آپ سے شیئر کروں, کچھ فیکٹس اکٹھے کر کے لے آتا ہوں, اور کچھ سروے ہوتے ہیں
تاکہ آپ کی زندگی میں کچھ ویلیو ایڈیشن کر سکوں. ڈو لائک مائی ویڈیو. اف یو لائک دس ویڈیو ڈو سبسکرائب مائی چینل. اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اگر آپ کو اچھا لگا یہ چینل, یہ ویڈیو. اس سے میں بھی ایک موٹیویشن ملتی ہے کہ میں مزید کام کروں آپ لوگوں کی زندگی میں بہتری لانے کے لیے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.